خواتین و حضرات السلام علیکم، اور رات گئے کی اس نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ شبنم شکیل نے کہا تھا کہ مل بیٹھنے کے سارے قرینوں کی خیر ہو، اس کارواں سرا کے مکینوں کی خیر ہو۔ ہفتے کی شب کو آپ اپنی اپنی اسکرین کے سامنے جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور ہماری محفل سج جاتی ہے۔ محفل میں موضوعات وہ ہیں جو آپ کے اور ہمارے دل کے قریب ہیں۔ خواتین و حضرات، کہانی کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی خود انسان کی کہانی یا انسان کی تاریخ۔ کہانی سننا اور سنانا انسانی جبلت میں شامل ہے، اور افسانہ کہانی کی پیداوار ہے۔ لیکن یاد رہے کہ افسانہ خود معاشرے کی کہانی ہے، لہٰذا تاریخ کو رقم کرنے اور محفوظ کرنے کا سب سے زیادہ مستند حوالہ بھی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں شارٹ سٹوری کب آئی؟ ہمارے ہاں داستان گوئی اور قصہ گوئی کی روایت تو تھی، لیکن یہ کیا انگریز بہادر سرکار کے ساتھ افسانہ آیا یا اس سے پہلے موجود تھا؟ جو بھی ہو، افسانے نے بہت جلد اپنی بہت مستند جگہ بنائی۔ افسانہ نگاری میں پاکستان کی اب ایک اپنی جداگانہ شناخت بھی ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام پاکستان میں 75 سال افسانہ نگاری سے متعلق ہیں، یعنی 75 سال افسانہ نگاری کے پاکستان میں۔ جناب محمد علی صدیقی نے اپنے مضمون پاکستانی معاشرہ اور اردو افسانہ میں لکھا، پاکستان کی سماجی زندگی کے مطالعے کے لیے اردو افسانے نے جس نوع کا مواد ہمارے سامنے رکھا ہے وہ ہماری سماجی تاریخ کا اہم اور حساس ترین باب ہے۔ ہم اردو افسانے کے آئینے میں پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کا ادراک کر پاتے ہیں، اور جیسا ادراک کر پاتے ہیں وہ پاکستان کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی تاریخ پر تحقیقی کتب کے ذریعے ممکن تو ہے، لیکن اس نوع کے مطالعے سے جس چیز کی کمی رہ جائے گی وہ خود پاکستانی سماج کی وہ جیتی جاگتی تصویر ہوگی جس کے بغیر آنے والے زمانے کا مورخ خود کو ایک اہم تحقیقی اوزار یعنی ٹول سے محروم تصور کرے گا۔ خواتین و حضرات، پاکستانی افسانہ پاکستانی معاشرے کا عکاس ہے۔ یہ ہماری کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمارے گلی کوچوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے کٹڑیوں، گلیوں، محلوں کی کہانی ہے۔ یہ کہانی کس نے سنائی، کس کو سنائی، اور کون کون اب تک اس کہانی سے محروم ہے؟ آج کی نشست ان تمام سوالات کا احاطہ کرے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر دفعہ کی طرح ہمارے پاس شریک گفتگو اسی موضوع سے وابستہ نامور ہستیاں ہوں گی۔ محفل میں غزل اور گیت کا رنگ تو ہوا ہی کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بدر خاں ہمیں قصہ بھی سناتے ہیں اور ڈاکٹر ضیاء الحسن ہمیں ایک نئی کتاب سے روشناس بھی کرتے ہیں۔ یہ سب لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ دل کے افسانے کو افسانہ سمجھنے والے، خوب سمجھے مجھے دیوانہ سمجھنے والے۔ خواتین حضرات، رات گئے کی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے پاکستان میں افسانہ نگاری کے 75 سال۔ آج کی ساری گفتگو قیام پاکستان کے بعد جو کہانی لکھی گئی ہے اور جو افسانہ لکھا گیا ہے اس کی شکل کیا ہے، اس کا اور قیام پاکستان سے پہلے لکھے جانے والے افسانے میں کیا کوئی مماثلت ہے یا وہ اس سے قطعاً مختلف ہے؟ کیا افسانے کا ادب کے اس سارے منظرنامے میں اتنا ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور رہے گا کہ جو بہت پاپولر ہو جانے والی شاعری کا ہے؟ ان تمام امور پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ دو بڑے نامور اصحاب موجود ہیں۔ پہلے صاحب وہ ہیں کہ مجھے کوئی باک نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اس پروگرام کے اسکرپٹ کی تحقیق کے لیے میں نے ان کی کتاب سے سب چھاپا لگا لیا۔ سو آج کے پروگرام میں میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ در حقیقت میرے پردے میں ڈاکٹر مرزا حامد بیگ بات کر رہے ہوں گے۔ آپ استاد ہیں، ادیب ہیں،
افسانہ نگار ہیں، صدر مملکت نے آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا اور کم و بیش 1 درجن سے زیادہ ادبی اور ثقافتی تنظیمیں ہیں کہ جن کی جانب سے آپ مختلف اعزازات سے نوازے گئے ہیں۔ 32 کتابوں کے مصنف ہیں جو افسانوں کے مجموعوں پر، افسانے پر تحقیق پر، تنقید پر، سفرناموں پر، ان سب پہ مشتمل ہے، اور عہد حاضر میں ترجمے کے فن پہ آپ کی تحقیق کو سند جانا جاتا ہے۔ آپ کا کام پاکستان ہی میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی کے ساتھیوں میں سے ہیں کہ جب غافر شہزاد انجینئرنگ یونیورسٹی کی لٹریری سوسائٹی میں کیا اچھی غزلیں سنایا کرتے تھے، آج ڈاکٹر غافر شہزاد کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے آرکیٹیکٹ ہیں، اور اس حوالے سے کہ جو انہوں نے کتابیں لاہور کے تہذیبی اور ثقافتی ورثے کے بارے میں لکھی ہیں وہ بھی ادبی کتابوں میں شمار ہوتی ہیں اور اسی انداز سے پڑھی جاتی ہیں۔ آپ افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، اور دونوں حوالوں سے بہت مستند نام ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ عہد حاضر میں جو افسانے کا نیا چہرہ ابھر رہا ہے ڈاکٹر غافر شہزاد اسی کی ایک شکل ہیں۔ غافر آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ خواتین و حضرات، انگریزی کا ایک مقولہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا۔ 8 سال کی عمر میں گائکی کا آغاز کرنے والی شبنم مجید نے جب اس صدی کے آغاز میں دل چیز ہے کیا جانا یہ جاں بھی تمہاری ہے گایا تو برصغیر پاک و ہند کیا دنیا بھر میں ایک ڈنکا بج گیا، اور اس کے بعد سے شبنم مجید کی سریلی، میٹھی اور ٹھہری ہوئی آواز کانوں میں رس کھولتی ہے۔ اقبال گایا تو کیا اچھا گایا، شعیب منصور صاحب نے شہنشاہ من گوایا تو کیا اچھا گایا۔ جو چیز گاتی ہیں شبنم بس لاجواب کر دیتی ہیں۔ بہت شکریہ شبنم کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے ہماری رات گئے کی محفل کو دوبالا کر دیا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ وہ چاند ہیں جو بہت سے ستاروں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ ستارے ہمارے وہ سازندے ہیں کہ جن کا کام ہماری تہذیبی ورثے کے لیے بہت اہم ہے۔ مجاہد حسین صاحب کی محفل ہوتی ہے، لیکن گفتگو افسانے پر۔ پاکستان میں ڈاکٹر صاحب افسانہ نگاری کے 75 سال یہ ہمارا موضوع ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ محقق ہیں اور آپ کی نگاہ اس موضوع پہ بہت وسیع ہے، آپ منظرنامہ طے کرنے کے لیے ہمیں یہ بتلاتے جائیے کہ افسانے کی ابتدا کیسے ہوئی، کیا ہندوستان میں جو داستان گوئی کی روایت ہے یہ اس سے منسلک ہے یا انگریز لے کے آیا؟ عمومی طور پر ایسا ہے شمون صاحب کہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ جیسے افسانہ کی جو صنف ہے شارٹ سٹوری وہ کسی مغربی یہ صنف جو ہے وہ یہاں اس طرح آئی، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا، اردو کے پہلے افسانہ نگار راشد الخیری نے 119 سال پہلے، یعنی آج سے 119 سال پہلے دسمبر 1903 میں کے مخزن لاہور میں ان کا ایک افسانہ چھپا، نصیر اور خدیجہ۔ نصیر اور خدیجہ جو افسانہ ہے وہ قطعاً اس تکنیک بھی میں نہیں لکھا گیا جس طرح کے مغربی دنیا میں اس وقت افسانہ لکھا جا رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہے خط کی تکنیک میں، اور خط کی تکنیک بھی اس زمانے میں کسی قسم کا سوائے اس کے کہ ایک ناول جو انگریزی کا پہلا آیا تھا پامیلا، وہ خط کی تکنیک میں لکھا گیا تھا۔ لیکن یہ سوچ لینا کہ راشد الخیری نے پامیلا دیکھا ہوگا، یہ ایسے ہی ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ اس میں ایک خط ہے جو بڑی بہن جو ہے ایک بھائی کو لکھتی ہے۔ اچھا، یہ پہلا افسانہ ہے ہمارا۔ اسی نام سے ان کی جو کتاب آئی بعد میں مسلی ہوئی پتیاں، اس میں بڑی بہن کا خط کے عنوان سے یہ افسانہ چھپا تھا، لیکن مخزن دسمبر 1903 میں یہ افسانہ پہلا افسانہ ہے جو اردو کا آیا۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پریم چند جو ہے اردو کا پہلا افسانہ نگار ہے۔ بعد میں کچھ بحثیں ایسی شروع کی گئیں کہ جس میں یلدرم کی طرف بھی لوگ گئے، انہوں نے کہا جی کہ 1906 میں یلدرم کے 2 افسانے آئے تھے، ایک تھا احمد اور ایک تھا ایک خط۔ اسی طریقے سے اگر یہ جو افسانہ تھا، جو پہلا افسانہ جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ جب افسانہ
سامنے لایا میں 1991 میں. تو اس کے ساتھ یہ بحث بھی چلی کہ اگر ایک خط کی تکنیک میں لکھی ہوئی کوئی چیز ہے تو کیا وہ افسانے کی جو تکنیک عام طور پر سمجھی جاتی ہے وہ اس کو ہم افسانہ شمار کریں گے. افسانے کی تکنیک کیا ہے؟ یہ کہانی ہم تو یہ سمجھتے ہیں عمومی طور کے اوپر یہ کہ کوئی ایک وقوع، کوئی ایک واقعہ، کوئی زندگی کی ایک کاش جس کا ایک آغاز ہو، روایتی جو ایک اور اس کا ایک درمیانی حصہ ہو اور اختتام. تو وہ جو کہانی ہے اس حساب سے وہ کیا خط میں بھی آ گئی تھی. بد نصیب کا لال 1905 میں ان کا آتا ہے. اگر ہم 3 کو نہ بھی تسلیم کریں تو 1905 میں بھی انہی کے افسانے کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے. جبکہ 1908 میں پریم چند کے 2 افسانے سامنے آتے ہیں. یعنی پریم چند یوں سمجھیں کہ ان کے بہت زمانے بعد وہ 8ویں نمبر پر آتے ہیں. پریم چند سے پہلے کئی افسانہ نگار تھے، جیسے علی محمود تھے. علی محمود کا ایک افسانہ آیا چھاؤں، 1904 میں آیا. اس کے بعد درد مند اکبر آبادی کا ایک افسانہ آیا، اور وہ دونوں بھی 1904 میں یہ دونوں جب افسانے آئے سامنے. پھر 6 میں یلدرم آ گیا. یلدرم 2 افسانوں کے ساتھ سامنے آیا. تو اس حساب سے 7ویں نمبر کے اوپر جو ہے وہ وزارت علی اورینی ہے، اس کا افسانہ آ جاتا ہے. تو 8ویں نمبر پہ جو ہے وہ پھر 7ویں پہ آ جاتا ہے یہ یلدرم. 8ویں نمبر پہ پریم چند آتا ہے. تو اس حساب سے جو عمومی جتنی بکس ہیں، جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں یا جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ پریم چند. تو یہ غلط فہمی آئی کہاں؟ اس غلط فہمی کا ایک سبب بنیا ایک بیان جو خود پریم چند کا تھا. اچھا. کہ اردو کا پہلا افسانہ میں نے لکھا. اچھا، وہ جو افسانہ تھا وہ انہوں نے بتایا کہ وہ 1907 میں انہوں نے لکھا. اور یہ جو تحقیق تھی یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں کہ پہلے کی کچھ چیزیں نکال لی جائیں. وہ 1907 میں چھپا بھی نہیں تھا. دنیا کا سب سے انمول رتن جس کو جو عنوان تھا اس کا، وہ چھپا 8 ہی میں تھا، اور وہ کسی رسالے میں بھی نہیں چھپا. یہ رسالے جو اس دور کے رسالے تھے ان میں سے ان چیزوں کو نکال کے یہ تعین کرنا یہ ایک مشکل کام تھا. لیکن اب وہ جو آپ کا ایک سوال کا ایک رخ تھا کہ ہمارے ہاں تو داستان لکھی جاتی تھی. ہماری جو فکشن تھی اس کو تمثیلی قصہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ سب رس ہے، وہ تمثیلی قصہ ہے، داستان ہے. پریم چند کے جو ابتدائی افسانے ہیں سارے، جس کے اندر یہ بھی ہے افسانہ دنیا کے سب سے انمول رتن بھی، اور عشق دنیا جو ان کا افسانہ تھا وہ بھی جو 1908 میں آیا زمانہ میں چھپا 8 میں. تو یہ داستان کی جیسے ایک کاش ہے. غافر، ابتدا میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتلایا منشی پریم چند کا یا راشد الخیری صاحب کا جو ذکر ہوا، ہم نے دیکھا کہ افسانہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو اصلاحی تحریک تھی اس کا علمبردار تھا. معاشرے میں جو علتیں آ گئی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے افسانے کے ذریعے اصلاح کیجیے. پھر ہم نے دیکھا رومانویت کی ایک لہر آئی اور ترقی پر. کتنی تحریکیں ہیں افسانے میں جو آپ کے سامنے ہیں، اور کیا وہ تحریکیں اب تک ہیں افسانے میں؟ شمون، آپ بڑی درست بات کر رہے ہیں. اصل میں یہ جو کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے یا تحریک سازی ہوتی ہے یہ تو بعد میں بنائی جاتی ہے. جب لکھا جا رہا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر تو اس دور کی جو سیاسی، سماجی اور مذہبی زندگی سے جو کرداروں کی صورت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، افسانہ نگار اس کو دیکھ کے تو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور یہ واقعی درست بات ہے کہ شروع میں واقعی اخلاقیات کے حوالے سے، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے افسانے چلے ہیں. پھر یہ جو رومانٹسزم کی بات کی وہ بھی، کیونکہ وہ پیچھے جو کانسیپٹ تھا داستانوں کا وہ ایک ریڈر موجود تھا جو پسند کرتا تھا اس چیز کو. اس میں جو بہت ہی امپورٹنٹ میرے نزدیک جو امپورٹنٹ پیریڈ آتا ہے وہ آتا ہے کرشن چندر کا. میں کرشن چندر کو اس لیے آئی ڈونٹ نو ڈاکٹر صاحب آپ کہ مجھے بیئر آؤٹ کرتے ہیں یا نہیں، لیکن کرشن چندر کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس نے نا جو ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے نا جو ہماری سوسائٹی میں اور ایک ماڈرن سوسائٹی جو تشکیل پا رہی تھی اس کے کرداروں کو پہلی دفعہ گرپ کیا. اس نے پہلی دفعہ بتایا کہ جب ریلوے لائن بنتی ہے یا لکشمی مہالکشمی کا پل بنتا ہے یا ایک جو یہ ریڑی والا ہے جو چاٹ بیچ رہا ہے اور اس کے سامنے ایک اور ریڑی والا جب آڈیو ٹیپ لگا کے گاہک جو ہے وہ پکڑتا ہے تو سوسائٹی کا جو ٹرینڈ ہے وہ کدھر جاتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے افسانے میں نہیں کہی گئی تھی. اس سے پہلے جو باتیں ہوئی وہ اخلاقیات کی حد تک ٹھیک تھی، لیکن اس نے ہمیں بتایا
کرشن چندر نے اور ان کے کچھ جو اور ان ترقی پسند تحریک ترقی کا یہ پسند ذکر تحریک کے ایگزیکٹلی اس طرح سے جو نمائندہ لوگ تھے انہوں نے بنے. اصل میں جو باقی وہ انگارے والے افسانے ہیں نا وہ تو ترقی کی منزلیں بہت ہی طے کرتے چلے جاتے ہیں. وہ ایک اور ویژن ہے, اس کا سوسائٹی کے ساتھ جڑا ہوا ویژن ہے براہ راست جو ہے. تو اس وجہ سے اچھا ایک اور چیز بڑی اس کے ہاں اچھی ہے کہ جو برٹش کلچر اور تہذیب اور اس سے جو ہمارے ہاں اثرات مرتب ہوئے اور جو ایک نئی دنیا تشکیل ہوئی اس نے اس کو پکڑا. یعنی ڈسٹ بن میں کسی بچے کو پھینک دینا اور کسی کا وہاں سے اٹھا کے اس کو اس سے پہلے یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں تھا. وہاں سے ڈبل روٹی یا وہ چیزیں اٹھا, یہ اس سے پہلے نہ ہمارے افسانے میں تھا نہ ہماری تہذیب کا حصہ تھا. تو یہ جو پیریڈ ہے کرشن چندر کا یہ ایک بدلاؤ ہمارے سامنے لے کے آتا ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس کے پیرلل کچھ اور لوگ بھی ہیں جو میٹا فزیکل اسپیکٹ جو ہے لائف کا وہ سامنے لا کے مطلب سوسائٹی کو بتا رہے ہیں کہ نہیں نہیں اگر بیلنس لینا ہے تو آپ اس طرح کا لٹریچر اور اس طرح کی سوسائٹی بنائیں گے. پھر اس کے بعد 70s کا پیریڈ ہے ڈیموکریسی کا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ایک تحریک جس میں انور سجاد وغیرہ ہیں وہ علامتی ایک وہ تحریک ہے. پھر اس کے بعد ایک تحریک چلتی ہے رشید امجد تو پہلے آتے ہیں لیکن بعد میں منشا یاد اور ان کے قبیل کے باقی پنڈی گروپ کے احمد جاوید یا باقی احمد حمیش احمد داؤد وغیرہ. اچھا ان لوگوں نے ایک بالکل نیا ٹرینڈ میں سمجھتا ہوں کہ دیا افسانے کو, اور یہ ایک ریئیکشن تھا خاص طور پہ انور سجاد کا کہ یار وہ کہانی مطلب منٹو کے ساتھ ان کا ڈائلاگ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں جو منٹو نے تو جو لکھ دیا ہے اس نے تو لکھ دیا نا, اب ہمیں تو اس سے آگے دیکھنا ہے نا کہ کیا لکھنا ہے. اب وہ جو آگے دیکھنا ہے کیا لکھنا ہے یہ ایک بڑا کوسچن تھا, مطلب ایک چیلنج تھا سامنے رکھنے کا. اور اس میں پھر انور سجاد نے جس طرح کے افسانے لکھے, ایبسٹریکشن جس طرح سے پیش کی, ویسٹ سے جیسے وہ ڈرامہ پڑھنے گئے تھے اور پھر واپس آ کے جو افسانے کی شکل ہمارے سامنے انہوں نے پیش کی, ان پہ کئی الزامات بھی لگے کہ ایبسٹریکشن کی سمجھ نہیں آتی, لیکن انہوں نے جھنجھوڑ دیا ایک طرح سے. اب ذرا شبنم کی طرف بھی چلتے ہیں اور شبنم کو محفل میں شامل کر لیتے ہیں. دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے, بات چل نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. بات اب شبنم تک آ جاتی ہے. شبنم ایک بار پھر بہت شکریہ آپ آئی ہیں اور آتی رہا کیجئے. پاکستان ٹیلی ویژن آپ کا گھر ہے. آج کیا سنا رہی ہیں, ابتدا کس سے کریں گے؟ آج میں کلام اقبال, کیونکہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں وہ بہت قیمتی اور بہت ایسی باتیں جو ہمارے نالج میں پہلے نہیں تھیں, بہت اس سے اضافہ بھی ہوا. تو میں چاہوں گی کہ جی میرا مقام ساکی, لا پھر ایک بار وہی, لا پھر ایک بار وہی باداؤ جام ساکی, لا پھر ایک بار وہی باداؤ جام ساکی. ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساکی, لا پھر ایک بار وہی باداؤ جام ساکی. سینہ روشن ہو تو ہے سوز و سخن حیات, سینہ روشن ہو تو ہے سوز و سخن حیات. خون روشن تو سخن, خون روشن تو سخن, مرگ دوا میں ساکی. خون روشن تو سخن, مرگ دوا میں
साथी। तू मेरी रात को मेहताब से महरूम न रख, तू मेरी रात को मेहताब से महरूम न रख। तेरे पैमाने में है, तेरे पैमाने में है माह तमाम साथी। तेरे पैमाने में है माह तमाम साथी। हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साथी। ना फिर एक बार वही बाधा उजामे साथी। इश्क की तीग जिगर दार उड़ा ली किसने। इश्क की तीग जिगर दार उड़ा ली किसने। इल्म के हाथ में, इल्म के हाथ में खाली है नया में साथी। इल्म के हाथ में खाली है नया में साथी। हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साथी। ना फिर एक बार वही वादा हो जाए साथी। मेरी मीनाए गज़ल में थी ज़रा सी बाकी। मेरी मीनाए गज़ल में थी ज़रा सी बाकी। शेख कहता है कि है, शेख कहता है कि है ये भी हराम है साथी। शेख कहता है कि है ये भी हराम है साथी। हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साथी। ना फिर एक बार वही बाधा हो जाए साथी। ख़वातीन हज़रात एक बार फिर खुश आमदीद। रात गए की नशिस्त है और गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान में अफसाना निगारी के 75 साल। अब ज़रा लाहौर के मंजरनामे पे भी बात कर लेते हैं गाफिर। बिंग साहिबा, हिजाब थोड़ी इंट्रोवर्ट खातून, अपने अंदर रहने वाली। हमें याद है कि जो किस्से चूँकि अस्मत आपा पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता थी, नईम भाई पाकिस्तान टेलीविज़न से बड़े करीबी वाबस्ता थे, तो और ये घराना इस तरह से टेलीविज़न पाकिस्तान टेलीविज़न के करीब था। तो जब ये तय हुआ 74 में कि जितने नामवर अदीब हैं उनके साथ नशिस्तें हों, तो हिजाब ने इनकार कर दिया कि मैं तो कैमरे पे नहीं आऊँगी। और वो ख्वाजा नजम साहब किस्सा सुनाते हैं और वो टेलीविज़न में दिखाया भी जाता है कि बाग़े जिना में उन्हें वॉक कराने लेके गए और पौधों के पीछे कैमरे छुपाए गए। लेकिन वो बड़ी मल्टी डायमेंशनल खातून थी, पहली पायलट थी बड़े सगीर पाक को। इनकी एक तरफ ये, एक तरफ इंतज़ार साहब, अशफाक साहब, क्या मंजरनामा था लाहौर का? लाहौर का मंजरनामा तो बिल्कुल डिफरेंट और बड़ा दिलचस्प बनता है।
ابھی جیسے آپ حجاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں انتظار صاحب اور ان کے جو باقی لوگ تھے انڈیا سے تو کچھ لوگ آئے تھے، انتظار صاحب آئے. اچھا جیسے ابھی ذکر کرتے ہیں نا آپ تحریکوں کا، تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ انڈیا سے آئے وہ پتہ نہیں اگر وہاں رہتے تو کوئی تحریک بنتے یا نہ بنتے. یہاں پہ آ کے ان کی اتنا کچھ پیچھے ان کی توجہ تھی کہ وہ یہاں پہ آ کے ایک تحریک بن گئی، اور ان کی پہچان جو ہے وہ مثلا انتظار صاحب کے افسانوں میں جتنا بھی کلچر ہے، جو بھی ہمیں باتیں ملتی ہیں وہ وہاں کی ملتی ہیں. یعنی ان کے افسانوں میں آپ ڈھونڈ لیں لاہور نہیں ملے گا آپ کو، ساری زندگی لاہور میں رہے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے لاہور کے گرد و پیچ سے وہ کٹ آف رہے ہیں. اب اس کی کیا وجہ تھی آئی ڈونٹ نو. اچھا اس کے بعد جب انہوں نے کراچی کے اوپر جب وہ آگے سمندر ہے لکھا، تو اس میں بھی کراچی میں وہ فیملیز ہیں جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئی تھی، ان کا کلچر لکھا، لیکن جو کراچی کا کلچر بن رہا تھا اور جو بن چکا تھا 1980 تک، اس کے بارے میں انتظار صاحب نے نہیں لکھا. اب وہ اتنے جڑے ہوئے تھے ان سارے معاملات سے کہ ان کا افسانہ جو ہے وہ ابھی بھی لگتا تھا کہ وہی پیشکش لگتی ہے. اچھا لاہور کے حوالے سے ایسے مرزا ادیب ہیں یا باقی ندیم قاسمی یا کچھ منٹو صاحب نے لاہور کے اوپر آ کے بتایا کہ لاہور میں کیا ہوا، لیکن ان کے ہاں ہمیں انتظار کے ہاں یہ بات ہمیں نہیں ملتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں لاہور کی بدقسمتی کہہ لیں، کیونکہ لاہور کے کلچر پہ، ثقافت پہ، تعمیرات پہ، جیسے نقوش کا لاہور نمبر چھپا یا باقی کتابیں آئیں، اس پہ تو بڑا کام ہوا. لاہور نے بڑے نمائندہ لہجے تو دیے ہیں اردو افسانے کو، پاکستانی اردو افسانے کو. نہیں بالکل دیے ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، بالکل دیے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ امپیکٹ بھی کریٹ کیا ہے. اچھا آپ کا یہ جو آپ نے یہ جو توجیہ پیش کی ہے کہ لاہور کی یہ بدقسمتی ہے، ڈاکٹر حامد کے لیے یہ ایک ریسرچ کا نیا موضوع ہو سکتا ہے. لاہور کے افسانے پہ ہم امید رکھیں کہ ان کی کتاب ہو. بدر ہمیں لاہور کی داستان بہت حسین سناتی ہے. میں ایک جملہ ضرور ایڈ کروں گا، ڈاکٹر صاحب نے خود جو افسانے لکھے ہیں اس میں لاہور جو عہد مغلیہ کا بھی اور بعد کا لاہور، اس کا پورا کلچر، پوری ہمیں وہ چیز ڈپکٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب پھر آپ کو بہت لطف آئے گا، کیونکہ بدر خان جو روایتی داستان گوئی ہے اس کو بڑے احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے ہمیں اب تک کے پروگراموں میں لاہور کی پوری تاریخ سنا چکے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں تو انہوں نے لاہور کے رنگ بازوں پہ بھی ایک پوری کہانی سنائی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ بدر آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں. بدر کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ آج ہے جی لاہور کے اکھاڑے اور ایک تاریخی کشتی کا قصہ. اچھا ناظرین آپ سن رہے ہیں داستان شہر لاہور کی. آج پیش خدمت ہے لاہور کے پہلوان، اکھاڑے اور ایک تاریخی کشتی کا قصہ. کئی ہزار سال سے پہلوانی شاہی کثرتی کھیل رہا ہے، اور صدیوں تک بہترین پہلوان ہی بہترین جرنیل بنتے آئے ہیں. سکندر کا یونان ہو یا سیزر کا روم، کیلوپیٹرا کا مصر ہو، دارا کا ایران ہو یا مغلوں کا ہندوستان، پہلوانی قومی زندگی کا جزو رہی ہے. اور لاہور کی اصل پہچان تو یہاں کے پہلوان اور اکھاڑے ہیں. رستم ہند گاما پہلوان اسی شہر لاہور کا باسی تھا جس نے ورلڈ چیمپئن زبسکی پہلوان کو ہرایا تھا. گاما کی آخری کشتی یورپی چیمپئن جیسی پیٹرسن کے ساتھ ہوئی تھی، جسے صرف اس نے 45 سیکنڈ میں ہی چت کر دیا تھا. تو لاہور میں پہلوانی کی ایک خاص روایت رہی ہے، اور پرانے زمانوں میں تو کئی ایک جنگوں کے فیصلے دشمنوں کے درمیان صرف ایک کشتی کے مقابلے پر ہو جایا کرتے تھے. تو صاحبان، قلعہ لاہور کے سامنے جہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی ہے، کبھی یہاں پر دریا راوی بہتا تھا. اس دریا کے کنارے قوی اور دلیر جوانوں کے درمیان کشتیوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے. تو صاحب آج سے تقریباً 200 سال پہلے ٹھیک کسی جگہ پر ایک تاریخی دنگل ہوا. مہاراجہ رنجیت سنگھ اس دنگل کی صدارت کر رہا تھا کہ اس دنگل میں گجرانوالا کا ایک نوجوان نکلا اور اس نے پنجاب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ کر رکھ دیا. مہاراجہ نے اس نوجوان کو نلوا کا خطاب دیا اور بعد میں وہی نوجوان مہاراجہ کی پنجابی فوج کا جرنیل مقرر ہوا. مگر اصل میں یہ قصہ کیا تھا؟ یہ 1805 کا سال تھا. مہاراجہ اس دنگل کا مہمان خصوصی تھا. پہلے مرحلے میں اول درجے کے پہلوانوں کے جوڑ ہو رہے تھے کہ اچانک مجمع میں سے ایک 14 سال کا نوجوان نکلا اور اس نے ایک ایسے پہلوان کو للکارا جو اس سال دنگل جیتنے والا لگتا تھا. مطلب اس نے چیمپئن پہلوان کو ہی للکار دیا. لوگوں نے شور مچا دیا، تالیاں بجانے لگے. مگر مہاراجہ کو اس لڑکے کا اپنے پہلوان کو اس طرح سے للکارنا اچھا نہیں لگا. تو مہاراجہ نے اس پہلوان کو کہا کہ اس نوجوان کو سبق سکھا دینا چاہیے. تو اس پہلوان نے اس نوجوان کو اکھاڑے میں آنے کا اشارہ کیا.
लोगों की हंसी, शोर और ठठोल में उस लड़के ने अपना कुर्ता उतारा, धोती को बांधा और अपने से 2 गुना कद के पहलवान से मुकाबला करने के लिए अखाड़े में उतर आया। खैर साहब, दंगल शुरू हो गया। अब वो चैंपियन पहलवान अभी ये सोच ही रहा था कि मैं इस नौजवान पर कुश्ती का कौन सा दाव आजमाऊं। अभी वो सोच ही रहा था कि उस नौजवान ने उस पहलवान को उठाया और जमीन पर पटक दिया और ये कहता हुआ एक साइड पर खड़ा हो गया कि हाँ भाई, और केड़ा केड़ा है। गुस्से से भरा हुआ वो पहलवान उठा, उसने दोबारा उस नौजवान को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, मगर उस नौजवान ने उस पहलवान की टांगों में सर देकर उसे फिर दोबारा जमीन पर पटक दिया और बड़ी शान से चलता हुआ महाराजा के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज, मैं आपके 4 पहलवानों से अकेला ही कुश्ती लड़ सकता हूं। हुक्मरानों को ऐसे मौके अल्लाह दे। महाराजा दरअसल उस नौजवान का गरूर और तकब्बुर खाक में मिलाना चाहता था। महाराजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है। महाराजा ने अपने 4 बेहतरीन पहलवान मैदान में उतारे। उधर वो अकेला नौजवान और इधर महाराजा के 4 पहलवान। दंगल शुरू हुआ साहब। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तारीख का हिस्सा है। उस नौजवान ने थोड़ी ही देर में 4 पहलवानों को चित कर दिया। महाराजा अपनी कुर्सी से खड़े हुए और अपना सबसे कीमती हार उतारकर उस नौजवान के गले में डाला। उस नौजवान का नाम हरी सिंह था, जो गुजरावाला के सरदार गुरदयाल सिंह का बेटा था और अकेला ही अपने घोड़े पर सवार होकर लाहौर में कुश्तियों के ये मुकाबले देखने चला आया था। वहीं पर खड़े होकर महाराजा ने कहा कि आज के बाद ये लड़का मेरा ज़ाती मुहाफिज होगा। हमारा शहर हरीपुर हज़ारा भी उसी हरी सिंह नलवा के नाम पर है। उसकी इतनी दहशत थी कि काबुल से लेकर अटक तक जब भी माएँ अपने बच्चों को डराना चाहती तो सिर्फ इतना ही कहती, उदेशा हरियर आगले, कि सो जाओ नहीं तो हरी आ जाएगा। तो आज भी किला लाहौर के साथ जब मुकाबले होते हैं, दंगल होते हैं, तो लाहौर के पुराने बुजुर्ग मजमे में से उसी आवाज़ के मुंतज़िर रहते हैं। अब देखते हैं अगली चैम्पियनशिप कौन जीतता है। नाज़रीन, इस शहर की शख्सियात, तामीरात, त्योहारों, कल्चर के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना जा सकता है। लाहौर ऐसा शहर है जिसकी हर ईंट की अपनी दास्तान है। मैं सालों तक आपको इस शहर की दास्तानें सुना सकता हूँ, मगर मुख्तसर वक्त में मुख्तसर दास्तान मैंने आपके सामने पेश की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पंजाबी की इस नज़्म के साथ आज हमारे ये दास्तान शहर लाहौर की का इख्तिताम होता है कि दाल दसगा शहर लाहौर अंदर किन्ने बूए ते किन्नियां बारियां ने। दाल दसगा शहर लाहौर अंदर किन्ने बूए ते किन्नियां बारियां ने, नाले दसगा इत्थों दियां कुल इट्टां किन्नियां टुट्टियां ते किन्नियां सारियां ने। दाल दसा मैं शहर लाहौर दियां लखां बूए ते लखां ही बारियां ने, और जिन्ना इट्टां ते धर गए पैर आशिक कोही टुट्टियां ते बाकी दियां सारियां ने। मैनू दस खां इत्थों दियां कुल खुइयां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने, और जिन्ना खुइयां तो भरन महबूब पानी उहियो मिठियां ते बाकी दियां खारियां ने। जरा सोच के देवी जवाब मैनू, इत्थे किन्नियां विआहियां ते किन्नियां कुआरियां ने, और जड़ियां उठदियां बहंदियां नाल सजना दे उहियो विआहियां ते बाकी दियां कुआरियां ने। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, वाह क्या अच्छा अंदाज़ है, क्या अच्छी कहानी है लाहौर की। आपने हमें इन सारे प्रोग्राम्स में जो तारीख़ सुनाई, आपने कमाल किया, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले किस्से भी इतने ही दिलचस्प होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आप इस महफिल को सजाते हैं। मीर बाकर अली दास्तान गो याद करवा दिया इन्होंने। उनके बारे में भी इसी तरीके से, चूँकि वो जामा मस्जिद जो थी दिल्ली की, उसकी सीढ़ियों पे वो बैठकर और ये दास्तान सुनाया, और उससे भी बहुत पहले जो दास्तान गोई की है, जो बागो बहार के असल मुसन्निफ थे फ़ारसी में, किस्सा 4 दरवेश के असल मुसन्निफ, वो भी सुना है कि वहीं बैठ के और वो दास्तान सुनाया करते थे। अच्छा। और उनसे मुसफ़ी ग़ुलाम मोहम्मदानी मुसफ़ी अपने अयाम जवानी में उनसे आके मिला था, और वो 100 साल के हो चुके थे। उसके बाद फिर उनका पता नहीं चला क्या हुआ। दास्तान गोई ख़ुद आपकी समझ लीजिए कि अफसाने की माँ है, इब्तिदा है यहाँ से। अब बात हमारी हो रही थी पाकिस्तानी अफसाने की, और हम आ गए थे जो यहाँ लाहौर का मंजरनामा है और जो यहाँ पे अफसाना लिखा जा रहा था। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि क़याम पाकिस्तान के बाद हमने ये देखा कि पहले तो आगाज़ में अफसाना सीधी सादी कहानी था, भले वो मंटो की कहानी हो या जो बाकी अफसाना निगार कहानी लिख रहे थे, जिस पे हुकूमत वक्त का अताब भी आता था। तो क्या ये सबब है
کہ پھر علامتی افسانے کی تہوں میں بات کو چھپانے کی وہ تو ابھی غافر صاحب نے ابھی بات کی نا، ڈاکٹر غافر نے، لیکن اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنا ضروری ہے کہ علامتی یا تجریدی افسانہ جو آیا وہ یہ ہے کہ پہلا تجریدی افسانہ جو ہے وہ کرشن چندر نے لکھا، جو غافر کے پسندیدہ افسانہ نگار ہیں۔ کرشن چندر کا غالیچہ جو تھا 1948 میں انہوں نے لکھا، اور وہ 1948 کا جو بہترین ادب ہے اس میں بھی وہ غالیچہ شامل ہے، وہ پہلا اردو کا تجریدی افسانہ ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد یعنی بات بیان کرنے کے طریقے کو تکنیک برتنے کے حوالے سے، موضوعات کے حوالے سے کافی چینجز آئیں افسانے میں۔ مرزا ادیب نے درون تیرگی افسانہ لکھا اس کے بعد، اور آپ یہ دیکھیے کہ درون تیرگی جو ہے مرزا ادیب اس سے پہلے یعنی غالیچہ کے بعد لکھا، اور منٹو کا جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ منٹو کے ظاہر ہے کہ اس کا جو پہلا افسانہ ہے وہ جو وہاں جو گولی چلی تھی امرتسر میں، اس گولی چلنے کے اوپر انہوں نے بچپن کی اس کی یاد تھی، جو پہلا اس کا افسانہ ہے منٹو کا۔ لیکن منٹو نے جب وہ پاکستان آ گئے ہیں، بامبے سے لاہور آ گئے ہیں، منتقل ہوئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے جو افسانہ نگاری کی ہے اس میں ایک تو لکھا بہت زیادہ، وہ لکھا اس حساب سے کہ ان کی ضرورتیں تھیں، لیکن فرشتہ ایک افسانہ ہے ان کا جو انہوں نے تجریدی افسانہ لکھا، اور وہ اس کے بعد یہی جو ضرورت تھی، جس ضرورت کے تحت جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ 58 میں تھوڑا سا ترقی پسند تحریک پر جو ہے انجمن ترقی پسند مصنفین پر کچھ پابندیوں کا۔ ڈاکٹر صاحب پھر سوال یہی ہے، ادب کا جو سامع ہے اور جو اس کا قاری ہے وہ عوام الناس ہے، جی اگر ان تک بات مشکل سے پہنچ رہی ہے اور عام فہم نہیں ہے، جی تو کیا وہ کلاسیکی درجہ تو اس کا ہے، کیا اس کو مقبولیت کی سطح بھی ملے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جو عوام سے براہ راست اگر کوئی مخاطب ہے، جیسے منٹو عوام سے براہ راست مخاطب تھا، تو اس نے جو ہے یہ اس طرح کے جو افسانہ لکھا ہے جیسے فرشتہ جیسا افسانہ، تو وہ تو ظاہر عوام کے ساتھ اس کا مکالمہ نہیں تھا۔ لیکن ہر تخلیق کار جو ہے وہ اس کی ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ریڈر ہے وہ بھی تو اپنی سطح ذرا تھوڑی سی بلند کرے۔ اگر وہ کوئی تکنیکی تجربہ کرتا ہے، کوئی مختلف کوئی اپنا کرتب دکھاتا ہے، کوئی ایسا کوئی کمال دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو ریڈر اگر اسی مقام پر کھڑا رہے گا، اپنی ذہنی سطح کو بلند نہیں کرے گا، تو پھر اس تک بات رسائی نہیں ہوگی، یعنی ترسیل کی ناکامی کا المیہ سامنے آئے گا۔ یہی چیز ہے جی۔ اچھا، یہ جو اب جہاں تک بات لے کے آئے تھے کہ وہ جو 58 کا زمانہ تھا اس میں نیا ادب آیا، انور سجاد کا جب ذکر کیا گیا تھا، تو اس دور میں نیا ادب کی تحریک شروع ہوئی، اور نیا ادب کی جو تحریک تھی افسانے میں، نیا افسانہ جو لکھا جا رہا تھا وہ نیا افسانہ تھا، خالدہ حسین تھی، انور سجاد تھا، اور ضمیر الدین احمد تھے، اور اس کے تھوڑی مدت بعد عبداللہ حسین اس میں شامل ہو گئے، ندی اور رات جیسے افسانے لکھ کے۔ تو یہ جو نیا ادب کی تحریک تھی وہ ایک نیا لہن آ رہا تھا سامنے، یعنی سیدھے سبھاؤ کا افسانہ تھا وہ نہیں، تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو گائے افسانہ ہے انور سجاد کا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ سیدھی سمجھ میں بھی آتی ہے بات، قاری سمجھ بھی سکتا ہے اس کو، لیکن اس کے جو علامتی پہلو اس کے اندر سے نکل رہے ہیں وہ ذرا تھوڑی سی جو بالا سطح کے ہیں۔ غافر بات کریں گے آپ سے جو رومانویت کا پہلو ہے افسانے کا اس کے حوالے سے، لیکن چلتے ہیں شبنم کی جانب اور تھوڑا سا موسیقی کا رنگ بھی شامل کرتے ہیں۔ جی شبنم، بتائیے اب آپ کیا ہمیں سنا رہی ہیں؟ اب میں بول فلم سے گیت سناؤں گی۔ جب شعیب منصور صاحب نے مجھے اس گیت کے لیے بلایا تو مجھے کہتے ہیں شبنم کوئی ٹھمری سناؤ، میں نے 2-3 ٹھمریاں سنائی، پھر پیلو میں ایک ٹھمری سنائی جو ان کو بہت اچھی لگی، اور اسی سے پھر انہوں نے وہ گیت ایک خوبصورت، آپ کو پتہ ہے وہ بہت اچھی کمپوزر بھی ہے، اور آپ کا تو شعیب صاحب کے ساتھ بہت اچھا کام ہے۔ جی تو وہ پیش کریے۔ سیاں بولی
जाए से न बोले हमसे दूर नहीं जाए। हम तो हारे हुए हैं हमें और ना सताए, अंधेरों में लाके कोई आस तो बढ़ाए से न बोले हमसे दूर नहीं जाए से। आँखों से ख्वाब छीने, तारों से रोशनी ली, किसने हमारी सारी जिंदगी से जिंदगी ली। डोलती नैया को कोई किनारा दिखाए से न बोले हमसे दूर नहीं जाए से न बोले हमसे दूर नहीं जाए से। हमको भी नाम करके खास से नाम करके, सुबह सुबह हमारी जिंदगी की शाम करके आप सुलाई नसीब आप ही जगाए से न बोले हमसे दूर नहीं जाए से न बोले हमसे दूर नहीं जाए। हम तो हारे हुए हैं हमें और ना सताए, अंधेरों में लाके कोई आस तो जगाए से न बोले हमसे दूर नहीं जाए से। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुशामदीद। रात गए की नशिस्त है, गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तानी अफसाने के 75 बरस, और शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग और डॉक्टर गाफिर शहज़ाद। डॉक्टर साहब, हमारा तरीक़ ये होता है कि हम हर एक नशिस्त में किसी एक किताब का इंतखाब करते हैं जो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं, और डॉक्टर ज़ियाउल हसन का कमाल ये है कि वो इतनी चटखारे से उस किताब को दो आतिशा बनाते हैं कि इश्तहा पैदा हो कि वो किताब देख ली जाए और मौजू से मुताबिकत होती है। तो मेरा गुमान है कि आज कोई अफसाने से मुताल्लिक़ किताब होगी। डॉक्टर साहब, क्या किताब है जिसके बारे में आज गुफ्तगू होगी? जी, आज हमने ज़िंदगी नकाब चेहरे गुलाम अब्बास का, इसे कुलियात कहना चाहिए इसलिए कि इसके अलावा 6 अफसाने हैं जो उनके इस कुलियात में शामिल नहीं हैं। ये अब वैसे तो उनके 3 मजमूए शाया हुए, आनंदी, जाड़े की चांदनी और कन रस, और आनंदी उनका अफसाना भी था, और ये पहला अफसाना था जिसके बाद हमारी अदबी दुनिया में गुलाम अब्बास को एक बड़े अफसानगार के तौर पर तस्लीम किया गया। तवील अफसाना है और बिल्कुल मुख्तलिफ अफसाना है। इससे पहले हम जिस तरह के अफसानवी अदब से आशना थे ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ था। एक फ़र्क तो ये था कि इसमें कोई पर्टिकुलर करैक्टर नहीं था, वरना ज़ाहिर है अमूमन अफसाने की बुनियाद या किसी वाक़े पे होती है या किसी
کردار پر ہوتی ہے، تو اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ ہمارے بعض نقادوں نے کہا کہ اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے وہ شہر ہے، تو اور ویسے ظاہر افسانہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے 14 گھر ایک بستی میں بدلتے ہیں، اور ایک بستی ایک قصبے میں بدلتی ہے، اور ایک قصبہ ایک شہر میں بدلتا ہے، اور وہ شہر ایک بڑے شہر میں بدلتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اس کے پورے تشکیلی مراحل بھی ہم تک انہوں نے پہنچائے ہیں، یعنی کس طرح فلم بھی بنی ہے نا؟ جی فلم بھی بنی ہے بالکل۔ غلام عباس بڑے مختلف افسان نگار تھے اپنے ہم عصروں سے۔ عموماً جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یا کسی افسانے کی بنیاد واقعہ ہوتا ہے یا کوئی کردار ہوتا ہے۔ یہ بالکل منفرد افسان نگار ہیں جو اپنے افسانے کی بنیاد منظر پر رکھتے ہیں۔ آپ ان کے جتنے افسانے پڑھیں گے آپ کو ایک افسانہ آغاز ایک منظر سے ہوتا ہوا نظر آئے گا، جتنے بھی آپ کے ذہن میں ان کے افسانے آئیں گے۔ 2-3 افسانے تو ان کے بہت زیادہ معروف ہوئے، نصابوں میں رکھے گئے، کتبہ مثال کے طور پہ، یا اوور کوٹ اور بہروپیہ بھی، جی تو وہ ایک منظر تشکیل دیتے ہیں، اس منظر کے اندر سے افسانہ طلوع کرتا ہے۔ عموماً اگر آپ غور کریں گے ان کے مناظر پر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا منظر نگاری کا طریقہ کوئی کیمرہ ٹیکنیک پر ہے۔ کہیں جیسے مثال کے طور پہ ان کا بڑا مشہور افسانہ ہے اوور کوٹ، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی پیچھے ایک آدمی ہے، کیمرہ مین ہے، جس نے کندھے پہ کیمرہ رکھا ہوا ہے، اور وہ نوجوان ڈیوس روڈ سے مال روڈ پر جب وہ سفر کرتا ہے تو وہ کیا کیا کچھ کرتا ہے، کیسے چلتا ہے، وہ پوری چیز جو ہے کیمرے کی رینج میں آتی جاتی ہے اور وہ بیان کرتا ہے، اور اسی میں سے افسانہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یا ایک ان کا بڑا کمال کا افسانہ تھا جواری کا میں ایک کردار انہوں نے نکو کا دیا۔ اب اگر آپ اس افسانے کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم سب کے ارد گرد ایک نکو موجود ہوتا ہے۔ یہ نکو وہ ہے جو اب بڑا ذہنی طور پر تیز اور طرار ہوتا ہے، چالاک آدمی ہوتا ہے، اور آپ کو یقین دلا دیتا ہے کہ آپ کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو آپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ چلیں ہم نکو کے کردار کو وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ایک اقتباس ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وہ جواری اس افسانے کا عنوان ہے، کچھ جواری پکڑے گئے ہیں۔ اب وہ جو نکو ہے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنا دوست ہے یہ تھانے دار جو ہے، تو ہم اس کو کوئی 2-3 منٹ میں ابھی فارغ ہو جائیں گے، ہمیں آزاد کر دیں گے۔ اب تھانے دار تو جانتا نہیں ہے، تو دیکھیں کیسے ہے کہ نکو دور ہی سے تھانے دار کو دیکھ کر اچھل پڑا۔ وہ آ گیا میرا موتیوں والا، اس نے کہا، بس اب گھبراؤ نہیں، 2-3 ہی منٹ میں بیڑا پار ہوا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر نکو نے دور ہی سے تھانے دار کو ایک فرشی سلام کیا۔ تھانے دار کی یا تو اس پر نظر نہیں پڑی یا پھر اس نے دانستہ نظریں پھیر لی اور وہ سپاہیوں کی بیرکوں میں چلا گیا۔ نکو، وسیقہ نویس نے تان امیز لہجے میں کہا، میں جانوں تھانے دار کی تم پر نظر نہیں پڑی، ورنہ وہ تمہارے سوال کا جواب ضرور دیتا۔ اجی توبہ کرو، نکو نے کہا، تھانے دار میرے سوال کا جواب کبھی نہیں دے گا۔ بھائی وہ اس وقت روب میں ہے، روب میں، کیا سمجھے؟ تھانے داری کوئی مذاق ہے؟ تھوڑا ہی ہے۔ ہم سے سیدھے منہ بات کرے تو سپاہیوں پر روب کیسا جمع رہے؟ کل کو یہی سپاہی اس کے ناک چنے نہ چپوا دیں۔ اور سپاہی تم جانو مداری کے بندر کی طرح ہوتے ہیں کہ جب تک لاٹھی نظر آتی رہے ڈگڈگی پر ناچتے رہتے ہیں، جہاں مداری نے ذرا ڈھیل دی بس لگے اینٹھنے، سر پر سوار ہونے۔ اب دیکھیں وہ کتنا ذہین آدمی ہے کہ جو اس کو صورتحال درپیش ہوئی اس نے فوری طور پر اپنے حق میں پلٹ لیا کہ بھئی تھانے دار جو ہے وہ اس لیے میرے اسلام کا جواب نہیں دیا کہ وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا کہ میرا اس سے تعلق ہے، اور اس نے یہ تاثر یہ دیا ہوا ہے کہ اس سے بہت قریبی اس کا تعلق ہے۔ تو اسی طرح جو ان کا افسانہ کتبہ ہے، کتبہ بڑا معروف ہوا اور سب سے زیادہ شاید ہمارے نصابوں میں وہی شامل رہا۔ اب اس میں ایک انہوں نے کردار کلرک کا، ایک جونیئر کلرک کا ایک کردار ہے۔
اچھا یہ بات نون میم راشد نے جاڑے کی چاندنی کے دیواچے میں لکھی کہ یہ عام آدمی کا افسانہ نگار ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے بیشتر کردار یا سفید پوش لوگ ہوتے ہیں یا اس سے بھی نچلے درجے کے جو سوشو اکنامک سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی نفسیات کو اتنی گہرائی سے انہوں نے بیان کیا، اتنی کمال درجے سے انہوں نے پیش کیا کہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہم افسانے پڑھ نہیں رہے بلکہ ان لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں. اب وہ جو کتبے والا آدمی ہے اور ایون اوور کوٹ میں بھی انہوں نے دکھایا کہ جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کا دوسرے غریب آدمی کے ساتھ ناک کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے. وہاں بھی وہ جو اوور کوٹ کا نوجوان ہے وہ جو پان بیڑی والا ہے اس کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میرے پاس چونی ہے، تو وہ کہتا ہے 10 روپے کا چینج ہے. 10 روپے بڑی رقم ہوتی تھی اس زمانے میں. اسی طرح یہ جو کتبے والا ہے یہ کتبہ صرف اس لیے خرید لیتا ہے کہ یہ جو کتبہ فروش ہے یہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں اگر اس نے نہ خریدا تو بھاؤ پوچھنے کے بعد. لیکن اب ہوا یہ کہ جب وہ کتبہ خرید کے گھر آیا تو اس کے اندر ایک نئی دنیا جاگ پڑی. جو سوئی ہوئی تھی زندگی کی سختیوں اور مصیبتوں نے اور اس کی حسرتوں نے اس دنیا کو اس کی نگاہ سے اوجھل کیا ہوا تھا، اب جیسے ہی اس نے کتبہ خریدا ویسے ہی دنیا اس کے اندر بیدار ہو گئی. اب دیکھیے کیسے وہ غلام عباس اس کو بیان کرتے ہیں کہ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا. خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. کیا جب اس کے دن پھر جائیں وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 روپے سے بڑھ کر 400 ہو جائے. یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح، پھر اسے ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کرا دے. اب وہ حالت اس کی یہ ہے کہ وہ گھر جس میں رہتا ہے اس کے باہر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ ٹکڑا سنگ مرمر کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ لگا سکے. تو اب اس کی کل کائنات کیا ہے یا اس کی ذہن کی جست بڑی سے بڑی یہ ہے کہ 2 یا 3 مرلے کا ایک گھر بن جائے. آپ دیکھیں کہ ہم انسان کو اس کی آرزوؤں اور تمناؤں سے بھی پہچان سکتے ہیں. ہم جان سکتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے. اس کی آرزو یہ ہے. ایک طرف آپ کو دوسرے لوگ نظر آئیں گے جو پوری دنیا جو ہے ان کے سامنے کم نظر آتی ہے. تو ہم بقدر آرزو انسان کے مقام و مرتبے کو بھی جان اور سمجھ سکتے ہیں. یہ بھی ہمیں غلام عباس نے سمجھایا ہے. غلام عباس انسانی وجود کے رازدار ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانی وجود کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے. اس دنیا تک ہم کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم جب اس دنیا تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو دراصل ہم خود ہی تک رسائی حاصل کرتے ہیں. تو اتنے صرف 33 افسانے یا 39 افسانوں کے ساتھ ہمارے کیسے افسانہ نگار ہیں جو منٹو اور بیدی کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے اور انہیں ان سے کم درجے کا افسانہ نگار نہیں سمجھا جاتا. تو یہ کتاب لیجئے، پڑھیے اور اس دنیا سے اپنے آپ کو آشنا کیجئے جو فی الاصل آپ ہی کی دنیا ہے. بلا شبہ ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ آپ نے ذکر کیا. ڈاکٹر حامد، انتظار صاحب نے ایک اور پہلو کی طرف بھی نشاندہی کی تھی غلام عباس صاحب کے کہ غلام عباس صاحب کو میوزک سے بھی بہت دلچسپی تھی اور بہت اچھے موسیقار ہوتے. انتظار صاحب نے کہا کہ اگر افسانہ نگار نہ ہوتے تو موسیقار ہوتے. ایک وہ بھی رخ ہے ان کی شخصیت کا. وہ جو افسانہ ہے ان کا کان رس، جی کان رس افسانہ ایسا. اور کان رس ایک ایسی اصطلاح ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر دوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج کی محفل میں شریک ہوئے. جی یہ جو کان رس کی اصطلاح ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ کلاسیکی موسیقی کو بھی سمجھیں، لائٹ کو بھی سمجھیں، اس میں فرق بھی کر سکیں اور موسیقی کے رازدان ہوں. اچھا، تو یہ جو افسانہ ہے یہ غلام عباس کا، اس افسانے کو کوئی بھی اگر استاد بڑے غلام علی خان صاحب ہوں، استاد عبد الکریم خان صاحب ہوں، استاد برکت علی خان صاحب، امانت علی خان ہوں، وہ اگر افسانہ ان کو سنایا جائے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی موسیقار نے لکھا ہے. ایک بات. دوسری بات، جس افسانے کا انہوں نے
وہ ذکر کیا کہ جو ایک شہر بستا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، جس کے اوپر شیام بینیگل نے فلم بنائی تھی منڈی۔ لیکن یہ دیکھیے کہ یہاں یہ موقع بن گیا کہ اتنے آپ کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس غلام عباس کے سب سے شہرت یافتہ افسانے پہ، اس پہ انہیں 60s میں چیکو سلوائکا نے دنیا کے بہترین افسانے کا ایوارڈ دیا۔ اب یہ جو غلام عباس کا افسانہ تھا، اس افسانے کے جب وہ ایوارڈ ملا تو ڈاکٹر احسن فاروقی نے ایک بیان داغ دیا کراچی میں کہ یہ افسانہ پشکن کے افسانے کا چربہ ہے۔ اچھا، اور جب یہ افسانہ میں نے پڑھا تھا، یعنی ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب نے یہ بات کی کہ جب یہ افسانہ چھپا تھا تو اس وقت اس کے نیچے بھی ماخوذ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا بیان تھا جس نے ان کی شہرت کو گہنا دیا۔ غلام عباس صاحب پریشان تھے کہ یہ افسانہ میرا چھپا کہاں تھا، اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پشکن کے افسانے۔ اب کتنے لوگوں نے پشکن کے افسانے پڑھے ہوئے ہیں؟ یہ جو دکھ تھا غلام عباس صاحب کا، انہوں نے 2-3 بار اس کا بیان کیا۔ تو اتفاق ہے کہ پشکن کو میں نے پڑھا ہوا تھا، سارا افسانے اس کے سارے پڑھے ہوئے تھے، اس کے ٹوٹل ورکس میں نے دیکھے ہوئے تھے، اس میں کوئی اس طرح کا افسانہ نہیں ہے جو کہ طوائفوں کے سلسلے میں افسانہ لکھا گیا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ پرچہ میں نے ڈھونڈ نکالا جس میں وہ فرسٹ ٹائم چھپا تھا۔ یہ ادب لطیف کا 1942 دسمبر کا پرچہ تھا، جس کے ایڈٹ یہ سالنامہ تھا، اور اس کے ایک ہی پرچہ فیض احمد فیض نے ایڈٹ کیا ہے۔ اچھا، وہ جس میں کہ یہ افسانہ آنندی چھپا تھا، اس میں نہ کہیں ماخوذ لکھا ہوا ہے، نہ وہ پشکن کا ترجمہ ہے۔ لیکن یہ خوشی کی خبر، یہ جو بات تھی، میں غلام عباس تک یہ پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت تک ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بلا وجہ انسائکلوپیڈیا نہیں کہتے پاکستانی افسانے کا، ہر ایک شے پہ آپ کی نگاہ ہے، اور ہر ایک واقعے کے پیچھے آپ کا اپنا ماشاءاللہ ایک واقعہ ہے۔ غافر، موضوع کو دوسری جانب لے کے چلتے ہیں۔ رومانویت کا پہلو افسانے سے بڑا جڑا ہوا ہے، اور بسا اوقات اس پہ فحش نگاری کا بھی الزام لگ چکا۔ مجھے یہ بتائیے کہ رومانویت کا یہ جو افسانہ ہے، یہ ڈائجسٹ کے افسانے سے جا کے کہاں مل جاتا ہے، اور وہ جو ڈائجسٹ کا افسانہ ہے، کیا اس کو بھی آپ ادب کا مقام دیں گے؟ ہاں، یہ بہت اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا آپ نے۔ ظاہر ہے رومانٹسزم کی وجہ سے ایک ریڈرشپ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ریڈرشپ وہ ہے جو کہیں نہ کہیں جا کے سسپینس ڈائجسٹ سے یا باقی جو ڈائجسٹوں کی دنیا ہے اس سے مل جاتی ہے۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں میں ضرور اس حوالے سے کہنا چاہوں گا۔ اچھا، ایک تو جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں ڈائجسٹوں کا، اس میں جیسے سب رنگ تھا یا سسپینس تھا، اس میں محی الدین نواب تھا، یا جیسے ایم اے راحت تھا، پاکیزہ خواتین، یس، وہ ایک پوری خواتین ڈائجسٹ پوری دنیا ہے ایک، اور ایسی دنیا ہے کہ مہینے کی جو 20 تاریخ ہوتی تھی اس کو اگلے مہینے کا رسالہ آ کے سٹال پہ ختم ہو جاتا تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر کے سارے ڈرامے ہوں اسی پہ بن رہے ہیں، اسی ایگزیکٹلی اس وقت جو بھی چل رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آخر ایسا کیا تھا، اب یہ مسئلہ ہے۔ اب اس میں دیکھنے والی جو اس میں بات ہے وہ یہ کہ وہ اس کے جو کردار، ان کی جو باتیں، اس کا جو کلچر ہے، وہ ہماری جو عام زندگی ہے نا اس کے ساتھ براہ راست جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ ہر پڑھنے والے کو یا پڑھنے والی کو لگتا ہے کہ جیسے یہ میری بات کہی جا رہی۔ اچھا، اس کی وجہ سے وہ ریڈرشپ بہت زیادہ فلورش ہوئی، اتنی فلورش ہوئی کہ ایک دفعہ میں ایم اے راحت صاحب سے پوچھا، میں نے کہا سر یہ بتائیے کہ یہ آپ کے کوئی 10 ڈائجسٹوں کے اندر یہ سیریز کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ باقی آپ بھی لکھتے ہیں، تو یہ ایک مہینے میں ہر مہینے یہ لکھنا کیا کرتے کیا ہے؟ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، کہنے لگے کہ میرے پاس 10 ٹیپ ریکارڈر ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس سے ریکارڈ کرتا ہوں، میں سپیڈ میں ریکارڈ کرتا ہوں، اور 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹیپ اس کو دے دیتا ہوں، وہ اس کو رائٹ کرتا جاتا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ انہوں نے دلچسپ بات کی کہ جنگ اخبار میں مجھے بلایا گیا کراچی، وہ مانتے نہیں تھے اس بات کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی زبردست اسلوب کے ساتھ لکھنے والا شخص کہ وہ ریڈر کو ہلنے نہیں دیتا، وہ یہ کیسے کر سکتا ہے۔ انہوں نے کراچی میں بٹھایا انہیں، اور انہیں کہا کہ یہ اس طرح کی بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہے، اگر آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا تو میں آپ کو ابھی اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھاتا۔ انہوں نے نیچے سے ٹیپ ریکارڈر رکھا کہ یہ لیں ٹیپ ریکارڈر ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا اب کہانی، انہوں نے کہا کہانی کا موضوع آپ دیں۔ انہوں نے جی موضوع دیا،
انہوں نے ایک کاغذ پہ 4-5 کریکٹرز لکھے جوڑے اور 5-7 منٹ کے بعد انہوں نے کہانی ایکسپلین مطلب بتانی شروع کر دی. اچھا کوئی 20 منٹ کے بعد نا ایک بندہ چائے لے کے دھڑام بیچ میں آیا تو انہوں نے وہ بند کر دیا, نہیں پہلے چائے پیتے ہیں. اچھا اب ان کا خیال تھا کہ ہم نے تاثر ایسے تھی کہ بات ختم ہو گئی. چائے پینے کے بعد کہا جی ہاں وہ جو کہانی تھی وہ اب آگے. تو انہوں نے جب شروع کی آن کی تو وہ کہانی بالکل وہیں سے شروع ہو گئی جہاں چھوڑی تھی. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے یہ آپ ایسے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ دراصل جب میں ختم کرتا ہوں تو آخری جملے میں بطور خاص ذہن نشین کر لیتا ہوں, پھر میں وہاں سے شروع کر لیتا ہوں. اچھا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈائجسٹوں کی دنیا ہے اس پہ لوگوں نے محنت کی ہے. ہمارے جو باقی افسانہ نگار ہیں انہوں نے کچھ اور طرح سے اسلوب میں ٹیکنیک میں کچھ اور طرح کی چیزیں, لیکن انہوں نے پبلک کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا. اچھا افسانے کا ایک اور میں بہت اہم پہلو ہے جس پہ کبھی بات نہیں ہوتی اور ہونی چاہیے. ایک تو ماہ 9 میں جب کشور ناہید آئیں یہاں لاہور میں بیٹھتی تھیں تو اس وقت انہوں نے اس کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے خود بیٹھ کے ایڈٹ کرتی تھیں, تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کے افسانے واپس کیے اور بڑے سینئر افسانہ نگار بڑے ناراض ہوئے, بڑے سخت خط لکھے. لیکن ہوا کیا, اس ماہ 9 سے اگر آپ دیکھیں تو افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل تیار ہوتی ہے. اور مجھے خوشی ہے یہ بات کہنے میں کہ کشور ناہید کی اس تیار کردہ نسل میں میں خود ایک افسانہ نگار کے طور پہ سامنے آیا اور وہ میرے افسانے چھاپتی رہی اس وقت. اچھا دوسری بات یہ افسانے کی ہمیں کرنی چاہیے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں ذرا ہٹ کے ہیں جو کہ عام ہماری اس میں نہیں ہوتی. فنون اور جو اوراق ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر افسانوں کا ایک خاص مزاج ہوتا تھا. یعنی ندیم قاسمی صاحب کے فنون میں جو افسانے چھپتے تھے اس کی کہانی اور خواتین افسانہ نگاروں کی ایک پوری پلٹون کہنا چاہیے کہ جو اس کے اندر چھپتی تھی. اچھا اس کے مقابلے میں اوراق کے اندر جو افسانے چھپتے ہیں وہ زیادہ علامتی ایبسٹریکٹ اس طرح کے تھے. انتظار حسین پہلے فنون میں لکھا کرتے تھے, بعد میں یہ اوراق میں زیادہ لکھنے پڑے. رشید امجد صاحب زیادہ تر وہاں پہ چھپتے رہے. تو وہ جو افسانے کے 2 اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے اور اس کے بعد آنے والوں نے یہیں سے سیکھا اور اسی انداز میں لکھنا شروع کیا. اچھا ایک تیسرا افسانہ ہوا ہے جو ہلکا رواب ذوق کی محفلوں میں برائے تنقید پیش ہوتا تھا, اس نے بھی اس کے افسانے کے اوپر اثرات جو مرتب کیے ہیں. افسانے پہ بات چلتی رہے گی. شبنم بہت مجھے لگتا ہے کوئی افسانہ لکھ رہی ہیں بڑی تیز سے. شبنم کیا کوئی ارادہ آپ کا بدل رہا ہے, گائیکی سے افسانے کی جانب آنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, افسانے کی تو باتیں ہم نے بہت سن لی ہیں. ابھی جو میں پیش کرنے جا رہی ہوں, ایوب خیور صاحب نے بہت ہی خوبصورت ایک گیت لکھا فلم کے لیے. فلم کا نام تھا دل تو پاگل ہے. وہ آپ کے سامنے پیش جی. میں بھی چاند اور تو ہے چاند رات, ذرا نظریں تو ملا, تجھے کہہ رہی ہے میرے من کی بات, میرے آنچل کی ہوا پار اترنے کے لیے پانیوں پر قدم رکھ دیے جانے جا.
मुझको मेरा एक लम्हा प्यार की सरगम बाजों को घर करे शब ढले जाने जा ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर खुश आमदीद। रात गए की नशिस्त बस अब अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब है और अफसाने की इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर हामिद से गुफ्तगू हो रही है। अफसाने की बात समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से, क्रोनोलॉजी है पूरी, लोगों की फहरिस्त है। कहा यह जाता है और बिल्कुल बजा तौर पे ये कहा जाता है कि कहानी माशरे की शनाख्त है। पाकिस्तानी अफसाना उर्दू अदब में दीगर लिखे हुए अफसाने से मुख्तलिफ कैसे? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि जुदागाना शनाख्त इसकी ये है कि बहुत से असालीब जो हैं वो मुख्तलिफ लोग लेके इधर आ गए, बहुत सी लफ्ज़ियात लेके इधर आ गए। उस तरह का काम किसी एक जगह नहीं होना था, अलग अलग शहरों में नहीं होना था। एक बात वो तो खैर जब हम असलूब पे बात करेंगे तो उसकी जो पाकिस्तानी अफसाने में असालीब की जितनी ज़्यादा जितनी क्वांटिटी है, जितनी वो है मल्टी डायमेंशनल है, वो बड़ी अजीबोगरीब है और वो फिर उस पर बात करना भी मुमकिन है। दूसरी बात ये कि इसका अगर मवाजना किया जा सकता है तो ये बर सग़ीर जो है, बर सग़ीर में जो हिंदी अफसाना है, हम उसके साथ हम उसका मवाजना कर सकते हैं। इसमें जो जिस फोर्स के साथ अफसाना निगार सामने आए हैं, खा वो तकनीकी सतह के ऊपर है या जो उनका उसलूब है या उनका जो सोच का जो ढंग है या बातिन की जो उनकी दरियाफ्तें हैं जो सामने लेके आए हैं, तो इसके हवाले से या ज़िंदगी के साथ जो जुड़त है इनकी, और जो मौज़ूआत का इंतखाब है, जी मौज़ूआत की भी बेतहाशा वैरायटी है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अफसाना अगर ये उर्दू में, ये जो उर्दू में लिखा गया है, ये अगर यही अंग्रेज़ी में लिखा गया होता तो ये हमारे बहुत सारे ऐसे अफसाना निगार हैं। जैसे एक तो अभी गुलाम अब्बासी की बात हुई जिस पे हमने आज बात कर ली कि ये जो चंद एक अफसाने हैं उनके, ये अफसाने या हमारे यहाँ बेदी है, राजन सिंह बेदी है, या हमारे यहाँ इंतज़ार हुसैन है। इंतज़ार हुसैन को तो खैर जो बुकर का जो एक नामज़द करते हैं वो तो उनको खैर वो अवार्ड मिला, या फ्रांस वालों ने उनको एक एजाज़ बख्शा, खुद फ्रांस वालों ने उनको। लेकिन बहुत बड़ा अफसाना और बहुत कमाल का अफसाना लिखा गया हमारे यहाँ उर्दू में। सिर्फ उर्दू में होने की वजह से वो आलमी सतह के ऊपर उसकी उस तरह शनाख्त नहीं हो सकती। क्यों वजह? आप रशियन लिटरेचर नहीं, क्यों अगर हम करेंगे तो शमून साहब, एक तो बात यह है कि अंग्रेज़ी में, सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं लिखना, अंग्रेज़ी की भी अब वर्निकुलर का फ़र्क है। हमारे यहाँ जो ब्रिटिश अंग्रेज़ी लिखी जाती थी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, इंडिया तो उससे भी निकल गया। अब वो जो इस वक्त इंटरनेशनली जो वर्निकुलर बढ़ता जा रहा है, जिसको हम कैनेडियन कहते हैं या अमेरिका के इन्फ्लुएंस के साथ जो आ गया है, जिसमें COLOR है जी, ठीक है, वो जो बढ़ता जा रहा है उसमें पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। जो बरतानवी तर्ज से हमारी जो ये हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस में हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ी लिखने वाले या जो असातिज़ा हैं, उनको वो अंग्रेज़ी नहीं है, उसको ना उसको तस्लीम किया जाता है। तो आलमी मार्केट के अंदर जो पब्लिशर है वो भी इस अंग्रेज़ी को तो एक्सेप्ट करता ही नहीं। हालांकि यूँ देख लें कि जैसे हमारे यहाँ मोहम्मद उमर मेमन थे, जिन्होंने कि बहुत सारे अफसाने को जो है अंग्रेज़ी में कन्वर्ट किया, इंतज़ार को किया, उन्होंने कुर्तुलैन हैदर को भी किया। CM नईम है,
CM نعیم بیسیکلی انڈیا کے ہیں لیکن وہ امریکہ کے اندر وہ رہے اور انہوں نے بہت سارا کام ایسا کیا ہے, رسالہ بھی نکالا جو انٹرنیشنلی وہ جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. تو CM نعیم نے, میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک افسانہ 1981 میں 1981 میں مغل سرائے کو دا مغل ان کے نام سے CM نعیم کی گیا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک افسانہ جو انہوں نے ترجمہ کیا اور وہ کینیڈا انٹرنیشنل کے اندر وہ اس وقت وہ چھپا ٹورنٹو انٹرنیشنل میں, اسی سال کا جو برٹش ہو از ہو ہے میرا نام اس میں آ گیا 81 میں ایک افسانے کے ساتھ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انڈین یا پاکستانی اردو افسانہ جو ہے وہ اگر اس طریقے سے فورسفل کوئی آدمی اس کو ٹرانسلیٹ کرے تباتر سے ٹرانسلیٹ ہوتا رہے. غافر ڈاکٹر صاحب تو اس بات پہ ڈانٹ دیں گے لیکن نثر نگاری عوام الناس میں ویسی مقبول نہیں جیسی شاعری ہے. شعر یاد ہو جاتا ہے, مشاعروں میں داد کا اور اس سے ایک تفریح کا اور انٹرٹینمنٹ کا پہلو بھی ہے. آپ شاعر بھی ہیں, افسانہ نگار بھی ہیں, کیا سمجھتے ہیں بطور جی ناول بھی آیا جی جی بطور افسانہ نگار شناخت بنانا زیادہ آسان ہوا کرتا ہے یا بطور شاعر؟ اچھا, یہ اس سے بھی جو پچھلی بات آپ شناخت کی کر رہے ہیں میں وہاں سے بات اصل میں شروع کرنا چاہوں جو ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ کا سوال تھا, پھر اس کے بعد میں مختصراً ان دو باتوں پہ بھی بات کروں گا. اچھا شناخت آپ سے شعر بھی سننا ہے. جی شناخت بنانا جو ہے نا وہ ایک خاص سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے جب چیزیں فلرش ہوتی ہیں تو اس کی شناخت بنتی ہے. مثال کے طور پہ رومنز کا آرکیٹیکچر کیا تھا, مغلوں کا آرکیٹیکچر کیا تھا, وجہ کیا تھی کہ اس خاص ایریا کے اندر خاص بلڈنگ میٹیریلز اور کنسٹرکشن ٹیکنیکس خاص کلچر کے اندر رہتے ہوئے آپ جب کوئی چیز 200-400 سال بناتے ہیں تو اس کی شناخت بنتی ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہوئے اور آرکیٹیکٹ میں سے افسانہ نگار نکل رہے جی, اور یہ جو پاکستان کے 75 سال ہیں یہ اس طرح سے الگ کسی باؤنڈریز کے اندر پاکستان فلرش نہیں ہو رہا. یہ وہی ہے جو سب کانٹیننٹ میں تھا, بلکہ مور اوور یہ ہوا کہ انڈیا سے بہت سارے کلچرل آسپیکٹس ہیں وہ یہاں آ کے مکس اپ ہو گئے. اچھا, اب آرکیٹیکچر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی پاکستانی آرکیٹیکچر کی شناخت نہیں بن رہی. کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ کراس کلچرل انفلوئنسز بہت زیادہ ہیں. کہیں پہ کوئی ایلومینیم گلاس بنتا ہے وہ لاہور میں استعمال ہو جاتا ہے, تو اب لاہور کی کیا شناخت بنے گی؟ اسی طرح سے افسانے کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ افسانے کا جیسے ذکر چل رہا تھا, یہ جیسے ہی 1903 یا اس سے پہلے جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ترجمے جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. ہمارے یہ منٹو ہو گئے یا انتظار حسین, یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجمے کیے ہیں رشین بھی اور باقی زبانوں سے بھی, کیونکہ وہ اس زبان کا افسانہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہے کیا, اور پھر اس کے اثرات ان کی اپنے فن کے اوپر بھی آئے ہیں. تو اس وجہ سے الگ سے شناخت جو ہے نا وہ نہیں بن پاتی ہے. اچھا, اب آ گئی شاعری اور نثر کی بات جو آپ کر رہے ہیں. شاعری تو عام طور پر ہوتی ہے چٹخارے کے لیے, یعنی مشاعرے میں جیسے سنا رہے ہیں, یا اگر آپ تنہائی میں کوئی جیسے ابھی سن رہے تھے شبنم مجید صاحبہ سے, آپ ایک خاص آہنگ میں چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ کے اندر جو تار ہیں ان کو چھیڑ رہی ہوتی ہیں. اچھا, افسانہ جو ہے نا وہ اندر کے تاروں کو نہیں چھیڑتا, وہ دماغ کے چولوں کو ہلا دیتا ہے. تو آپ کی زندگی کیسی ہے, ماحول کیسا ہے, لوگ کیسے ہیں, معاشرت میں تبدیلیاں کیسے آ رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں افسانہ. اب ان ساری چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھنا, پڑھنا, سننا, انڈرسٹینڈ کرنا وہ ایک بڑی محدود کیٹیگری ہے ہماری سوسائٹی کی جو یہ افورڈ کر پاتی ہے, جو یہ سمجھ پاتی ہے. اب بات ہے کہ اس وقت جو افسانہ لکھا جا رہا ہے وہ مطلب پھر اس کی شناخت کا مسئلہ بنتا ہے کہ وہ کیا بنتا ہے. تو وہ آج کی جو زندگی ہے میں سمجھتا ہوں اس زندگی میں سے جس میں سے آئی ٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک ہے, سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور آپ کہیں پہ دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ کو فوراً پتہ چل جائے 9/11 وہاں ہوا, یہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے اسی وقت ٹی وی کے اوپر دیکھ لیا. اچھا, یہ چیزیں پہلے نہیں تھی, اب یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے فکشن کو متاثر کر رہی ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب کا اپنا بھی ناول ہے انارکلی کہ ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ ہے, اسی طرح سے ابھی جو ناول لکھے جا رہے ہیں, فکشن لکھا جا رہا ہے, افسانہ لکھا جا رہا ہے, اس کے اندر جو فیکٹس پہلے جو کہ
مطلب فلم بند نہیں ہوتے تھے، اب وہ ڈاکومنٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا آپ اس کے درمیان میں سے کہانی یا ناول نکال سکتے ہیں۔ مطلب میرا کرول گھاٹی ناول ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، وہ جو موٹر وے پر ریپ کا کیس ہے وہ اس کے حوالے سے۔ ایک میرا ناول ابھی چھپا مکلی میں مرگ، وہ کیا ہے، وہ بھی بیسیکلی جو ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم موومنٹس ہیں اور جو این جی اوز جس طرح سے ایکسپلوٹیشن کر رہی ہیں، وہ ایک کانفرنس ہے ٹھٹھا میں قبرستان میں، تو وہ وہاں سے نکلا ہے۔ یعنی مکلی کے قبرستان، ہاں، یعنی حقیقت پسندی کو جب آپ فکشنلائز کریں گے تو اس کی جو افسانے کی شکل بنے گی وہ آج کے افسانے کی شکل ہے، اور وہ عمومی جو کہانی جو حقیقت پسندی کی اخلاقیات کے پیچھے چل رہی تھی اس کی سطح اس سے تھوڑی سی بلند ہوگی۔ جب وہ بلند ہوگی تو وہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ اس نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، اس نے اٹریکشن بھی لینی ہے، تو وہ افسانہ آج کا افسانہ ہے اور اسی طرح کا افسانہ لکھا جا رہا ہے، اور یہ وہ افسانہ ہے جو ابھی 21 سینچری میں زندہ رہنے والا افسانہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ آخری سوال کروں کہ آج کا افسانے کی شکل کیا ہے، اور کیا یہ زوال پذیر ہے یا ایک نئے دبستان کو کھول رہا ہے؟ آپ شعر کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ اچھا، میں پیش کر دیتا ہوں، غزل کے کچھ 4-6 اشعار پیش کر دیتا ہوں میں، کہ رکے رہے تو کہیں یوں نہ ہو کہ مر جائیں، واہ، رکے رہے تو کہیں یوں نہ ہو کہ مر جائیں، کھلا ہوا ہے اشارہ چلو گزر جائیں، واہ، رواں ہیں سڑکوں پہ جو لوگ کیا وہ زندہ ہیں، رواں ہیں سڑکوں پہ جو لوگ کیا وہ زندہ ہیں، اگر ہیں زندہ کہو ان سے اپنے گھر جائیں۔ اور یہ شہر سگاں ہے سو اب یہ لازم ہے، یہ شہر سگاں ہے سو اب یہ لازم ہے، اگر زبان نہیں کٹتی تو ان کے سر جائیں۔ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا شعر ہے انتظار انہیں موت چل کے پاس آئے، ہے انتظار انہیں موت چل کے پاس آئے، یہ حوصلہ ہی نہیں لوگ خود ہی مر جائیں، واہ واہ، ہے انتظار انہیں موت چل کے پاس آئے، یہ حوصلہ ہی نہیں لوگ خود ہی مر جائیں، جو سامعین ہیں ان سے میری گزارش ہے، جو سامعین ہیں ان سے میری گزارش ہے، بڑھائیں اپنے قدم شور میں اتر جائیں، واہ، جو سامعین ہیں ان سے میری گزارش ہے، بڑھائیں اپنے قدم شور میں اتر جائیں، یہ کھیل دھوپ کا تھا چھاؤں تو ملی ہی نہیں، ہے ساتھ سایہ اسے لے کے ہم کدھر جائیں، واہ، رکے رہے تو کہیں یوں نہ ہو کہ مر جائیں، کھلا ہوا ہے اشارہ چلو گزر جائیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا غافل، بہت اچھا۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اور آپ سے بہتر کون سمیٹ سکتا ہے؟ آپ کے کتاب کے ابتدائیے میں جملہ ہے کہ اردو افسانے کی زوال پذیری کی نشاندہی تو محمد حسین عسکری نے کرتی تھی، جی، کیا واقعی افسانہ زوال پذیر ہے، اور یہ ژانرا جو ہے ادب کا یہ کیا مٹ جائے گا؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ ہم 21ویں صدی میں 20th سینچری کے اینڈ تک تو افسانہ جو ہے وہ بہت فورس کے ساتھ لکھا جاتا رہا ہے، شاید وہ اس لیے کہ اس کے اندر جو لوگ تھے وہ پیچھے بہت سے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے آئے تھے، جیسے صادق حسین کے ساتھ مقابلہ کرتے آئے ہیں، غلام عباس کے ساتھ مقابلہ کرتے آئے ہیں، راجن سنگھ بیدی قرۃ العین حیدر کے ساتھ کرتے آئے ہیں، ان میں دم تھا۔ 21ویں صدی میں تھوڑا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑے شارٹ کٹس کی طرف آ گئے۔ افسانچہ جو ہے جس کو مختلف ناموں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ مختلف نام اسے دے دیے گئے ہے وہ افسانچہ ہی، کسی کو وہ فلانی فکشن اور فلاں اس طرح مختلف ناموں کے ساتھ لوگ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ افسانچہ کی جو صنف تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب فسادات تھے 47 کے، تو اس کو افسانچوں کی شکل میں منٹو نے لکھا تھا۔ جی، سیاہ حاشیے جو ہے وہ کتاب افسانچوں کی شائع ہوئی تھی، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کا دیباچہ محمد حسن عسکری نے لکھا تھا، جو بہت ہی بڑے نقاد تھے۔ اس کے باوجود کیا سیاہ حاشیے کے آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی یا ڈاکٹر غافر جیسا آدمی جو مطالعہ کرتے ہیں، منٹو کے 3 افسانچے مجھے نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے تھے؟ ایک افسانچہ
جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے کہ ہجوم آیا, انہوں نے اس کے چہرے پر تارکول ملا, لاٹھی چارج ہوا اور زخمیوں کو سر گنگا رام اسپتال میں داخل کر دیا. یہ ایک جو افسانچہ ہے منٹو کا, یہ نہیں بھولے گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ افسانچوں کی کتاب ہے, باقی انسائیت. اسی طریقے سے جوگیندر پال جو افسانہ لکھتے تھے وہ افسانچے پہ آ گئے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہے عہد گزشتہ کی. جی, یہ جو آج بلاگز کا دور ہے جی جی, یا واٹس ایپ کے میسیجز کا دور ہے جی, اس کے اندر بھی تو کہانی لکھی جا رہی ہے اور لکھنے والے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک نیا میدان نہیں مل گیا کہانی کو؟ میدان ضرور ہے, اور اس میں ہر میدان کے اندر, ہر میدان میں فورس ہوتی ہے اگر اسے فورسفل آدمی مل جائے, فورسفل فنکار مل جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو فورسفل نہیں ملے گا کوئی آدمی, ہو سکتا ہے اس کی کوئی شکل اور ہو. تو ظاہر ہے کہ میں تو ایک افسانہ لکھنے والا آدمی ہوں, افسانچہ میں نہیں لکھتا. اس میں اپنے اسلوب کے ساتھ بھی, زبان کے ساتھ بھی, تکنیک کے ساتھ بھی جو اپنی طاقت دکھانی ہوتی ہے میں اس میں دکھاتا ہوں. جن افسانوں کا, جیسے غافر شہزاد نے کہا تھا کہ اس میں لاہور ہے, تو میرے دو ایک افسانے ہیں ایسے جو لاہور سے متعلق ہیں. ان کو کوئی پڑھے, ان کرداروں کی فورس, اس طرح کے جو بیان کی فورس اس کی جو ہے, وہ اس طرح کا کام اگر مجھ سے اب نہیں ہو رہا تو میں افسانہ نہیں لکھ رہا. مجھے افسانہ چھوڑے ہوئے بھی اب تقریباً کوئی 25 سال ہو گئے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا مقام, مرتبہ ادب میں کسی اور شمار میں ہے. میں ناقص سا طالب علم ہوں. میرا گمان یہ ہے کہ جب تک انسانی معاشرہ ہے کہانی زندہ رہے گی, اور کہانی کو بیان کرنے کا کوئی نہ کوئی انداز ضرور رہے گا. خواتین و حضرات, بڑی ہی دلچسپ محفل تھی کہ جس میں ہم نے نہ صرف اردو افسانہ نگاری کے حوالے سے ڈاکٹر حامد بیگ جیسے اردو افسانے کے انسائیکلوپیڈیا سے بات کی, بلکہ ایک آرکیٹیکٹ کے اندر سے نکلنے والی شاعری اور افسانے کو ایک ہی جگہ غافر شہزاد میں دیکھ لیا. حسرت موہانی نے کہا تھا کہ قصہ شوق کہوں, درد کا افسانہ کہوں, دل ہو قابو میں تو اس شوق سے کیا کیا نہ کہوں. خواتین و حضرات, افسانہ جنوں کی حکایت بھی ہے, سرگوشی بھی ہے, خیال و خواب بھی ہے. سو جب تک سوچ کی پرواز رہے گی, واردات غم رہے گی اور غم روزگار رہے گا, سو پھر افسانہ بھی رہے گا. آج کی نشست اسی خیال کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کو, کہ استاد ہیں اور آج بہت سیکھنے کا موقع ملا, غافر سے کیا اچھی شاعری اور اتنی بکنا جو ان کا پیرایا ہے اس کی جانب ہماری بھی توجہ ہوئی. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. شبنم, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ان محفل کے سجانے والوں کا بہت شکریہ. محفل آپ کی آواز پہ اختتام پذیر ہو جائے تو اس سے اچھا کیا چاندی کا ورق ہوگا. جی ضرور, کیوں نہیں. میں اپنا وہ گیت سناؤں گی جس سے میری پہچان ہوئی. جی. دل چیز ہے کیا جانا, یہ جان بھی تمہاری ہے. دل چیز ہے کیا جانا, یہ جان بھی تمہاری ہے. تیری باہوں میں دم نکلے, تیری باہوں میں دم نکلے, حسرت یہ ہماری ہے. دل چیز ہے کیا جانا, یہ جان بھی تمہاری ہے. تیری باہوں میں دم نکلے, تیری باہوں میں دم نکلے, حسرت یہ ہماری ہے. دل چیز ہے کیا جانا, یہ جان بھی تمہاری ہے. میں تارے گنتی ہوں جب سوتا ہی عالم, روتی ہوں تڑپتی ہوں کٹتی ہی نہیں
रोती हूँ तड़पती हूँ कटती ही नहीं जान। एक रात जुदाई की, एक रात जुदाई की, 100 रात से भरी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जब तुम्हारी है। फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से, फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से। फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से, फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से। जिस शख्स ने कांटों पे, जिस शख्स ने कांटों पे एक उम्र गुजारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। सस्सी और सोहनी ने जान दे दी चाहत में, सस्सी और सोहनी ने जान दे दी चाहत में। सस्सी और सोहनी ने जान दे दी चाहत में, सस्सी और सोहनी ने जान दे दी चाहत में। रोके ना मुझे कोई, रोके ना मुझे कोई, अब मेरी बारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान